دیکھیے 4th کلاس سے لے کر آج تک میں مسلسل لگاتار پڑھائی بھی کر رہا ہوں. یہ تو میٹرک کے بعد نہیں 4th کلاس سے جہاں پہ میں چوتھی جماعت کے اسٹوڈنٹ تھے چھولے اور ریڑھی وغیرہ بیچ کر اپنے اخراجات پورا کر کے اور اپنے ایجوکیشن پہ تھا. وہ 5 سے 6 گھنٹہ میں مسلسل ڈیلی پڑھے ایک صفحہ پہ پڑھنا ہے سوچ سمجھ کے اور نوٹس بنا. ہمت مردہ مدد خدا. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج پھر میرے پاس ایک انسپریشنل سٹوری ہے. کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے عبدالرحمان بلوچ یہاں پر برف کارخانے میں گزشتہ 10 سالوں سے کام کر رہے تھے. ہمت کی انہوں نے، کس طرح انہوں نے پڑھائی کی اس برف کارخانے سے لے کے پھر بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں مقابلے کا امتحان یعنی 17 گریڈ کا امتحان انہوں نے اپنی ہمت سے پاس کیا ہے. عبدالرحمان کی کہانی ان کی زبانی. عبدالرحمان صاحب، وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ذرا اپنا تعارف کرے. میرا نام عبدالرحمان بلوچ ہے. میرا رہائش جو ہے کلیجی اور کلانی روڈ کوئٹہ پہ ہے. میرا بیسک ایجوکیشن بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سے ہے. بیچلر جو ہے بلوچستان یونیورسٹی سے اور ماسٹر کی ڈگری میں نے قادر یونیورسٹی اسلام آباد سے کمپلیٹ کی. شاباش. یہ ذرا مجھے بتائیں کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ کام کر رہے تھے اور کتنے گھنٹے آپ سٹڈی کر رہے تھے؟ دیکھیے 4th کلاس سے لے کر آج تک میں مسلسل لگاتار پڑھائی بھی کر رہا ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو بھی میں ٹائم دیتا رہا ہوں. 4th کلاس سے جہاں یہ تو میٹرک کے بعد نہیں 4th کلاس سے جہاں پہ میں چوتھی جماعت کے اسٹوڈنٹ تھے چھولے اور ریڑھی وغیرہ بیچ کر اپنے اخراجات پورا کر کے اور اپنے ایجوکیشن پہ خرچ کرتے تھے. والدین کے بارے میں بتائیں کہ ظاہر ہے وہ غریبی تھے، غریبی فیملی سے بلونگ کرتے تھے. بھائی وغیرہ تھے. بھائی کا بھی یہی خواب تھا کہ میں کچھ پڑھ کے بنوں مگر حالات نے اسے چھوڑا نہیں. حالات کی وجہ سے بڑے بھائی نے جو ہے میٹرک کر کے پھر انہیں چھوڑ دیا. دوسرے بھائی بھی اسی طرح 6ویں جماعت میں چھوڑ دیا. میں نے یہ کہا کہ میں اپنے اخراجات تعلیم بھی میں کروں گا، آپ لوگوں کے ساتھ کام بھی کروں گا، گھر کو بھی چلانا ہے، ہر سسٹم کو کر دینا ہے. یہاں پہ جو ہے محنت مزدوری سے کوئی شرم نہیں ہے. نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ ایک مثال ہے، آپ مفتخوروں کے لیے ایک بہت بڑے مثال ہے. یہ ذرا مجھے بتائیں کتنے، ظاہر آپ یہاں پہ مزدوری بھی کر رہے تھے، تک گئے ہوں گے. یہ تو مقابلے کا امتحان ہے، اس میں ایسے بھی ہوتا ہے، پریسے بھی ہوتا ہے، جنرل نالج بھی ہوتا ہے. تو تیاری کتنے گھنٹے کرتے تھے یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے میرا جو روٹین تھا وہ 5 سے 6 گھنٹہ میں مسلسل ڈیلی پڑھتے تھے. کبھی اس طرح انسان ہے کوئی واقعہ ہوتے تھے، کوئی مجبوری ہوتی تھی، بیماری ہوتی تھی تو 3 گھنٹہ مسلسل میں جو ہے روٹین بنایا تھا. اور پڑھائی جو انسان کرے جو ہے معیاری کرے. معیاری مطلب سوچ سمجھ کے آپ پڑھے ایک صفحہ پہ پڑھنا ہے سوچ سمجھ کے اور نوٹس بنا کے پڑھے. آگے جو آپ کو یہ کام دے دیں گے. پڑھائی جو 5 سے 6 گھنٹے میں کرتے تھے. یعنی آپ کہتے ہیں فوکسڈ اسٹڈی. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے 8-10 گھنٹے پڑھتا ہوں، لیکن وہ ویسے ہی دیکھتے رہتے ہیں، صرف گھنٹے گنتے ہیں. دیکھیے شوق سے اور لگن سے ذہن آپ کا وہاں پہ ہونا چاہیے جہاں آپ پڑھ رہے ہو. ویسے تو میں بھی ایک بار پڑھ رہا ہوں، کر پوچھے مجھ سے کچھ آتا ہی نہیں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. آپ نے پڑھنا ہے، گہن کرنا ہے، معیاری پڑھنا ہے. بڑے آپ ایک چیپٹر پڑھے، معیاری پڑھے، ڈیلی بیس پہ پڑھے. اچھا، چھوٹے چھوٹے بھی بڑے پوسٹ ہے، ظاہر ہے وہ پتہ ہے میرٹ کا تو آپ کو پتہ ہے. یہ ایک ہی ادارہ بچ گیا ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ آپ جیسے نوجوان جو ہے، ینگسٹر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. باقی جو چھوٹے چھوٹے جابس ہے ان پہ آپ نے اپلائی کی، وہاں پہ کیا چل رہا تھا؟ دیکھیے چھوٹے چھوٹے پوسٹ پہ میں نے اپلائی نہیں کیے کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ بکتے ہیں، سفارشی کلچر ہے، چاچا ماما اور پپی کے بیٹوں کا ہے اور یہ غریب غربے کو دیتے ہی نہیں ہیں. یہاں تک میرے سورس رسائی نہیں ہے کہ میں کوئی چھوٹے پوسٹ کے لیے کسی سیکٹری یا کسی منسٹر کو منتیں جاری کرے. پیسے تو میرے ساتھ نہیں ہے کہ میں کسی کو دے دوں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. چھوٹے پوسٹ بکتے ہیں، عبدالرحمان کہتا ہے. اب یہ ایک عجیب المیہ ہے اور یہ کوئی دکی چھپی بات نہیں ہے. یہی وجہ چلے آپ نے تو ہمت کی. اب جو غریب ینگ کمپیٹنٹ جو نوجوان ہے، بچے ہیں یا لڑکیاں ہیں، ان کو کیا مشورہ ہے آپ کا؟ دیکھیے جس طرح میں نے محنت کی، محنت جو ہے اللہ پاک کسی کا بھی ضائع ہونے نہیں دیتا. میں ینگسٹر سے یہی کہنا چاہتا ہوں آپ محنت کریں. پبلک سروس کمیشن ایک ہی ادارہ ہے، وہ انصاف دیتے ہو. پبلک سروس کمیشن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں برف
कारखाने में काम कर रहा हूँ। पता नहीं था? पता कैसे पता होगा? ये तो बता, कोई मैच फिक्सिंग तो नहीं था? नहीं, ड्रामा उन लोगों को पता ही नहीं था, वो किसी के साथ आला वो वाली भी नहीं इसी माशरे के लोग, नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं वो किया? इन लोगों को पता ही बिल्कुल, वो मुझे जानते ही नहीं है कि ये किधर से आया है, कौन है। वो सिर्फ एप्लीकेशन भाई सबमिट फिर कर उनको सलूट है अगर वो आपको नहीं जानते भी जानते इस तरह कैसे तरह उन लोगों के मैं किसी को जानता ही नहीं। नहीं। वो जब इंटरव्यू करते हैं फिर काफी बातें पूछते हैं, वो क्या काम जनरल करते हैं नॉलेज, ये? ये जनरल नॉलेज इंटरव्यू ये ना आपने कहा कि बर्फ कारखाने में नहीं। काम कर रहा देखिए हूँ। सर, क्वेटा सिटी की 2 पोस्ट थे, मैंने रिटर्न में अकेला मैं रिटर्न क्लियर कर चुका था, दूसरे में रह चुका था। क्वेटा सिटी को मैंने टॉप कर दिया है। अच्छा, 2 पोस्ट, 2 कैंडिडेट्स थे, 1 पोस्ट थे। एक कैंडिडेट पे मैंने पास कर दिया, दूसरे जो मेरे सीनियर थे वो रह चुका था। अब्दुर्रहमान ये बताएं, जब आपको ये इत्ला मिली कि आप पास हो गए, आपके तासुरात क्या थे? मैं तो बहुत खुश थे, और खुशी से जो है 3-4 दिन हो रहे मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं 3 बजे से उठता हूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। अभी मेरे फेस आप खुद देख रहे हो कि किस तरह थके थकावट हुए हैं, है, इसमें कोई शक नहीं। थकावट है, ज़हनी थकावट है, फिजिकली थकावट है, फिर भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। किसी न्यूज़ वाले को इनकार नहीं कर रहा हूँ, ताकि नौजवानों के लिए ये पैगाम होना चाहिए कि आप भी मेहनत करें, शौक से, लगन से पढ़े, एक ना एक दिन आपको अल्लाह पाक कामयाब करेगा। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, थैंक यू सर। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियाँ दी। नाजरीन आपने सुना, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, बात बहुत क्लियर है। छोटे लेवल के पोस्ट बिकते हैं, ये एक ओपन सीक्रेट है, ये अजाब है। पहले तो डेवलपमेंट फंड्स में गड़बड़ करते थे, अब चपड़ासी की पोस्ट जो है वो अगर बिक जाती है तो ये शर्म की बात है। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन व मिनल्लाह तौफीक, अल्लाह करे कि आगे भी इसी तरह काम करे, अब्दुर्रहमान की तरह और भी इस तरह के जो वॉइसलेस लोग जिनका ताल्लुक मार्जिनलाइज्ड, डिजर्विंग, पोर कम्युनिटीज से है, उनको आगे आना चाहिए। अब्दुर्रहमान में जो सलाहियतें हैं वो किसी बड़े साहब के बेटे में ये उनसे ज़्यादा है, कम नहीं है, लेकिन अजाब ये है कि तकसीम होता है, बड़ों के दरमियान तकसीम होता है। ये आपको बताना था अपने मेज़बान सैयद अली शाह को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कम ज़मान साहब।